عادات ہمارے وہ عمل، سوچ یا فیصلے ہوتے ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں اور ایک طرح سے غیر ارادی طور پہ کرتے ہیں۔ مثلاً جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو واش روم جاتے ہیں، برش کرتے ہیں، یا اپنا فون چیک کرتے ہیں۔ جب ہم اب کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم جو روٹ چوز کرتے ہیں وہ ایک طرح سے غیر ارادی ہوتا ہے۔ ایون جیسے ہم مطلب فارغ ہوتے ہیں تو وہ اسنیکنگ کرتے ہیں بغیر کسی اس کے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے پورے دن میں آٹومیٹک طور پہ کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے ایک ہیبیچول چیزیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب 40% ہمارے دن کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو عادت پہ مبنی ہوتی ہیں، اور یہ ایک طرح سے ہمارے ذہن کا طریقہ ہوتا ہے انرجی سیو کرنے کا۔ وہ انرجی جو ہم ڈیسیجن میکنگ میں لگاتے ہیں، ہمارا برین وہ سیو کرتا ہے ان ایکشنز کے لیے جو جس کے لیے فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مطلب ایک طرح سے روٹین بن جاتی ہے۔ وہ عادات کہلاتی ہیں۔ تو چارلز ڈویک کی یہ کتاب پاور آف ہیبٹس، یہ ہیبٹس کو اور ان کے ڈیولپ کرنے کو کے پروسیس کو بڑی ڈیٹیلڈ میں اسٹڈی کرتی ہے، اور نہ صرف انڈیویجول بلکہ سوسائٹی کی ہیبٹس کو یہ انالائز کرتے ہیں، اور یہ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہیبٹ فارم ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کتاب میں سے 3 کی لیسنز جو میں نے اس کتاب میں سے لرن کیے ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلا لیسن یہ ہے کہ عادت جو ہوتی ہیں ان کا ہماری زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، تو ہمیں اچھی عادت اور بری عادت دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ ارسطو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں۔ اور جم رون کی بھی ایک کوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیلیئرز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک جو ہم بار بار کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سکسیس بھی چھوٹی چھوٹی کامیابی یا چھوٹی چھوٹی ایکشنز جو ہم بار بار کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہماری ہیبٹس کا ہماری زندگی پہ ایک طرح سے ایک کمپاؤنڈ اور ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ مطلب یہ کہ اگر ہم ایک بری عادت کو بہت عرصے تک اس سے بچتے رہیں گے تو وہ ایک طرح سے پختگی آتی ہے، اور ایک اچھی عادت کو ہم لمبے عرصے تک اپنا کے رکھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اس میں بھی کنسسٹنسی آتی ہے۔ اور ریپل ایفیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک اچھی عادت جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے دوسری اچھی عادت کو، اور پھر تیسری اچھی عادت کو۔ اسی طرح سے ایک بری عادت جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے دوسری بری عادت کی طرف، اور پھر تیسری بری عادت کی طرف۔ تو ایک طرح سے وہ چین ری ایکشن سا بن جاتا ہے۔ اس کتاب میں چارلز نے ایک ایگزامپل دی ہے ایک عورت کی، لیزا اس کا نام ہے۔ وہ جو ہے وہ اسموکنگ کرتی تھی، اوور ویٹ تھی، ڈیٹ میں تھی، بہت پریشان تھی، اور کوئی ایک طرح سے جاب بھی وہ لمبے عرصے تک اپنی نہیں کر پاتی تھی۔ تو اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک چینج کیا، اور اس نے یہ چینج کیا کہ اس نے سگریٹ پینے کی عادت کو چھوڑ دیا۔ تو اس کی وجہ سے 3-4 سال کے اندر اس کی زندگی اس طرح چینج ہو گئی کہ اس نے 60 پاؤنڈ اپنا ویٹ لوز کر لیا، اس نے ایک اپنا گھر بنا لیا، اس نے ایک جاب شروع کی جو 4 سال تک کنٹینیو اس نے رکھی، ایک گرافک ڈیزائنر کی، اور اس نے کچھ 1-2 اپنے نئے کورسز میں ایڈمیشن لیا اور اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب ریپل ایفیکٹ تھا ایک عادت کی وجہ سے۔ وہ ہوا اس طرح سے کہ اس نے جب سگریٹ کی عادت چھوڑی تو اس نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جاگنگ شروع کر دی۔ تو وہ جاگنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ اس کی عادت اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کو اس میں مزہ آنے لگ گیا، اور اس کی وجہ سے اس کا ویٹ لوز ہو گیا۔ اس ویٹ لوز ہو گیا، وہ اس نے بہتر فیل کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے اپنی پڑھائی پہ اور اپنی جاب پہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو سیونگ ہوئی، اور الٹیمیٹلی اس کی لائف چینج ہو گئی۔ تو اسی طرح سے جو بھی ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو ہم اپناتے ہیں، اچھی عادتیں، اس کا ایک طرح سے بہت گہرا اثر ہوتا ہے ہم پہ، اور وہ لیڈ کرتی ہیں بہت بڑی بڑی چینجز میں۔ ہماری زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز اس کے نتیجے میں آتی ہیں۔ تو ہمیں
اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے کہ کون کون سی عادتیں ایسی ہیں جو ہماری اچھی نہیں ہیں اور جن کو ہمیں چینج کرنا چاہیے، اور کون سی عادتیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں اور جن کو ہمیں ایمپلیفائی کرنا چاہیے۔ اس کتاب کا دوسرا لیسن یہ ہے کہ عادت جو ہے وہ اگنور کر سکتے ہیں ہم ان کو، اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں دوسری عادت سے، اور وہ مطلب یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہم آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ایک جو ہیبٹ لوپ ہوتا ہے وہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کیو مطلب وہ ٹریگر ہوتا ہے جو کہ آپ کسی کی کوئی ہیبٹ کو انیشیٹ کرتا ہے۔ سیکنڈ اس کا حصہ ہوتا ہے روٹین جو بھی آپ ایکشن پرفارم کرتے ہیں وہ روٹین ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے ریوارڈ، جو کہ آپ کو اس روٹین کا بینیفٹ ملتا ہے۔ اور ایک طرح سے یہ لوپ کی شکل میں چلتا رہتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹریگر ہوا، آپ نے ایک روٹین فالو کیا اور اس سے آپ کو ریوارڈ ملا، اور اس ریوارڈ کی وجہ سے آپ کا یہ ہیبٹ لوپ جو ہے پرماننٹ ہو گیا، تو آپ کا پھر دل چاہے گا کہ آپ دوبارہ اسی ٹریگر پہ وہی روٹین فالو کریں تاکہ آپ کو وہی ریوارڈ ملے۔ اور اس کا ذہن جو ہے وہ اس کا ایک لنک بنا لیتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے آپ کو دن کے کسی مخصوص حصے میں جیسے کھانے کے بعد آپ کو یہ ٹریگر ہوتا ہے کہ آپ اسموکنگ کریں، تو آپ باہر جاتے ہیں اور آپ سگریٹ پیتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے آپ کو ایک سینسری پلیجر ملتا ہے، تو وہ یہ لوپ جو ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ٹریگر، ایکشن اور ریوارڈ، تو ہم کسی ہیبٹ کو جب ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ان 3 حصوں کو انالائز کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیبٹ جو ہے یہ اس کا ٹریگر کیا ہے، روٹین میں کیا پرفارم کر رہا ہوں، اور ریوارڈ مجھے کیا مل رہا ہے۔ اور اس کو چینج کرنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ اس کتاب میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹریگر کی صورت میں جو آپ روٹین فالو کر رہے ہیں اس کو چینج کریں۔ تو اس کی ہم ایک دوسری مثال اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے 5 بجے آپ کے آفس میں آپ کو کافی پینے کا دل چاہتا ہے یا چائے پینے کا دل چاہتا ہے، تو آپ 5 بجتے ہیں تو آپ اٹھتے ہیں اپنی ڈیسک سے اور اپنے کولیگس کے ساتھ جا کے ایک کافی لیتے ہیں اور کافی پیتے ہیں۔ اور اس ہیبٹ کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ پھر آپ کو رات میں نیند صحیح سے نہیں آتی، لیکن کیونکہ وہ عادت بن گئی ہے، وہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ 5 بجے آپ مطلب اسی طرح سے اٹھیں، آپ اپنے فرینڈ سے ملیں، لیکن لیٹس سے کافی کے بجائے آپ کوئی جوس پی لیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ شاید جو پلیجر یا جو ریوارڈ آپ کا برین ایسوسیٹ کر رہا ہے وہ شاید کافی نہیں ہے، وہ شاید وہ بریک ہے، وہ سوشل ٹائم ہے جو آپ اپنے کولیز کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ سلولی پھر اس روٹین کو، جو بھی آپ نے نئی روٹین اپنائی ہے جوس پینے کی یا پانی پینے کی، اس کو لنک کر دے گا، تو وہ ہیبٹ ایک طرح سے چینج ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اسموکنگ والی ایگزامپل میں یہ ہے کہ آپ کو جب ایسا ہو تو آپ روٹین شاید یہ بنا سکتے ہیں کہ آپ واک کے لیے چلے جائیں۔ اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے آپ نئی ہیبٹس بھی انسٹال کر سکتے ہیں، جو ہیبٹس آپ کی زندگی میں پہلے نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایک کیو سیٹ کرنا پڑے گا اس ہیبٹ کے لیے، اور ایک روٹین سیٹ کرنی پڑے گی، اور وہ آٹومیٹیکلی آپ کو وہ روٹین فالو کرنے کے لیے جو ہے جب آپ وہ روٹین فنش کریں گے تو آپ کا برین اس کو ریوارڈ سے لنک کر دے گا۔ اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ ایکسرسائز کی آپ جیسے ہیبٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ایک کیو سیٹ کریں۔ وہ کیو کوئی ٹائم ہو سکتا ہے، وہ کیو کسی دوست کا ٹریگر کرنا ہو سکتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ وہ جب کیو آپ کو ملتا ہے تو آپ وہ ایک روٹین فالو کریں، مطلب جم جانے کی یا جاگنگ کرنے کی یا جو بھی، اور وہ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو ایک طرح سے ذہن آپ کا ایک سیٹسفیکشن فیل کرے گا کہ آپ نے ایک ٹاسک وہ کر لیا ہے، تو وہ تھوڑے عرصے تک فالو کرنے کے بعد وہ ایک آٹومیٹک روٹین بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہیبٹ، کوئی بھی پروسیس کو ایک ہیبٹ بننے کے لیے 66 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، تو اگر آپ 66 ڈیز تک ایک کام کرتے رہیں تو وہ آٹومیٹک ایک طرح سے آپ کی زندگی میں بن جاتا ہے، وہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے۔ تیسرا اور آخری لیسن اس کتاب کا
جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہ کہ ساری ہیبٹس ایکول نہیں ہوتی. کچھ ہیبٹس جس کو چارلز نے نام دیا ہے کی اسٹون ہیبٹس، وہ ہیبٹس جو ہیں وہ ہماری زندگی پہ ان کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. کچھ ہیبٹس جو ہیں وہ مطلب نارمل ہیبٹس ہوتی ہیں، وہ بھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہیبٹ جو ہوتی ہیں وہ بہت امپیکٹفل ہوتی ہیں. جو ہم نے ایک مثال دیکھی تھی پہلے لیزا والی، جس میں اس نے اسموکنگ چھوڑی، اس کی وہ ہیبٹ ایک طرح سے اس کی زندگی میں کی اسٹون ہیبٹ تھی. آم، اسی طرح سے رچرڈ برانسن کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کی ہیبٹ، اس نے اپنی ایک ہیبٹ شیئر کی تھی مارننگ کی ایکسرسائز کرنے کی، صبح جلدی اٹھ کے ایکسرسائز کرنے کی. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میری زندگی کی بہت اہم ہیبٹ ہے، اس کی وجہ سے میرا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور مطلب میں بہت پروڈکٹیو ہوتا ہوں اس کی وجہ سے. تو یا صبح اٹھنے کی جو ہیبٹ ہے وہ بھی ایک طرح سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں کی اسٹون ہیبٹ ہوتی ہے. رابن شرما کی ایک کتاب جو ہے 5 AM کلب، اس کی میں نے سمری کی تھی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اس میں اس ہیبٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو وہ آپ کتاب بھی پڑھیے گا اور ویڈیو بھی دیکھیے گا. تو آپ اپنی زندگی کو انالائز کریں اور دیکھیں کہ کون سی ہیبٹس ایسی ہیں جن کو آپ اپنا کے اپنی زندگی میں امپیکٹفل چینجز لا سکتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہو سکتی ہیں، وہ ایسے آپ 10 منٹس کی جاگنگ شروع کر سکتے ہیں، آپ میڈیٹیشن شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنے سوشل سرکل کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے کیریئر اور آپ کی اسکلز امپروو ہوں گے. آپ پبلک اسپیکنگ شروع کر سکتے ہیں، کوئی گروپ جوائن کر کے پبلک اسپیکنگ شروع کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اپنی ول پاور انکریز کرنے پہ کام کر سکتے ہیں. چارلز کہتا ہے کہ ول پاور انکریز کرنا جو ہے وہ ایک ڈیفینیٹلی کی اسٹون ہیبٹ ہے. اور یہ جس طرح سے ہم کوئی بھی مسل ڈیولپ کرتے ہیں ایکسرسائز کے ذریعے، اس طرح سے آپ یہ ول پاور بھی انکریز کر سکتے ہیں اس پہ کام کر کے. اور اس کا جو بیسک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ فیل کریں کہ آپ نے جو ڈیسیجن لیا ہے اس کو فالو تھرو نہیں کر پا رہے، کسی وجہ سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے یا وہ فیئر ہے ایک آپ کے اندر، تو آپ اس فیئر کو بائی پاس کر کے وہ کام کریں. تو وہ جب آپ ایک آدھ دفعہ کانشیسلی وہ کام کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ اس فیئر کو اوور کم کریں گے اور آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی. اور اس طرح سے گریجولی آپ میں چینج آئے گا اور آپ پھر دوسری ہیبٹس کو کوئکلی اڈیپٹ کرنا شروع کریں گے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا. پڑھنے کے بعد شیئر کریں کہ آپ کو یہ کیسی لگی. انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر.